अच्छा, ठीक है। हमने पढ़ा है अक्सा लिसान, ठीक है। अक्सा लिसान में दो मखरज हैं और दो ही हरूफ निकलेंगे। नंबर एक है अक्सा लिसान का पहला मखरज, जबान की जड़ और बिलमुकाबिल ऊपर का तालु, इससे कौफ निकलता है। काफ नहीं, अभी कौफ की बात हो रही है, जो मोटा मुस्तालिया में भी शुमार होता है, ठीक है। और ये जो जबान की जड़ बिल्कुल एंड हलक की तरफ है ना, और इसके मुकाबिल ऊपर का तालु, यानी ये जहां यहाँ से जाकर लगती है ऊपर का तालु, जहां पर जो वल्वा जिसे कहते हैं जबान का कव्वा, जिसको उर्दू में कव्वा भी कहा जाता है, अरबी में लिसाने सगीर कहते हैं, इंग्लिश में वल्वा कहते हैं, ठीक है। तो यहां से जाके जब जबान की जड़ ऊपर लगती है तो फिर इससे कौफ निकलता है। अगर आप जबान की जड़ को नीचे रखेंगे और उस लिसाने सगीर से नहीं लगाएंगे तो ये काफ मोटा नहीं अदा होगा, ठीक है। इसका मखरज सही नहीं होगा। तो आपने इसको, इसका मखरज जो सही मखरज है वो क्या है, जबान की जड़ और बिलमुकाबिल ऊपर का तालु, इससे काफ निकलता है। बाज लोग इसको थोड़ा सा इसमें मजीद इजाफा भी कर लेते हैं बाज किताबों में कि इसके बिलमुकाबिल ऊपर का कदरे नरम तालु, क्योंकि जो बिल्कुल लिसाने सगीर यानी वल्वा कव्वे के साथ वाला तालु होता है ना, वो बहुत सॉफ्ट होता है, बिल्कुल अंदर का हिस्सा है तो बहुत सॉफ्ट है। तो बिलमुकाबिल ऊपर का कदरे नरम तालु आप ये भी लिख सकते हैं, ताकि आपको काफ के साथ जो है थोड़ी सी इससे डिफरेंस करना आसान हो जाए, ठीक है। तो अब ये पहला मखरज हमारे सामने आ गया अक्सा लिसान में, क्या है, जबान की जड़ और बिलमुकाबिल ऊपर का तालु, इससे कौफ निकलता है। अब दूसरा मखरज देखिएगा, ये भी अक्सा लिसान से ही है, ठीक है, एक ही जगह से दो निकल रहे हैं। अक्सा लिसान में कौफ के मखरज से जरा मुंह की तरफ हटकर, मुंह की तरफ, जरा मुंह की तरफ हटकर, यानी ये नहीं है कि आपने बिल्कुल ही आगे की तरफ आ जाना है, लेकिन जबान का यानी काफ का जो बिल्कुल जबान की जड़ है ना, उससे थोड़ा सा आगे मुंह की तरफ आएंगे। मुंह की तरफ हटकर जबान और ऊपर का तालु, ठीक है, जबान और ऊपर का तालु। अब इसमें हमने डिफरेंस क्या किया कि काफ के मखरज से जरा मुंह की तरफ हटकर, काफ के मखरज से जरा मुंह की तरफ हटकर, यानी अब थोड़ा सा फर्क आएगा, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। और बिल जबान और बिल मुकाबिल ऊपर का तालु, अब देखें जबान यहाँ पर भी ऊपर के तालु से लगेगी, और हमने देखा है कि जबान जो है जब भी ऊपर उठती है तो वो क्या होता है, हरूफ मुस्तालिया में शामिल हो जाते हैं। अब यहाँ जबान ऊपर आ रही है लेकिन वो जबान की जड़ नहीं है, ठीक है। अगर वो जड़ होती तो काफ भी मोटा हो जाता, अब ये जड़ नहीं है, तो इसकी वजह से जो है ये मोटा दानी होता, इससे काफ निकलता है, काफ बारीक वाला काफ, ठीक है। इन दोनों को मखरज के एतबार से लहविया या लहातिया कहा जाता है। दो नाम हैं, याद रखिएगा, लहविया या लहातिया, ये इनके लकब हैं, ठीक है। लहात क्या कहते हैं, वो जो कव्वा है ना, उसको लहात भी बोल देते हैं, ठीक है। तो अब यहां से जो है काफ और काफ निकलते हैं। अब आप देखें, एक ही मखरज है, उसमें जरा से डिफरेंस से ये दोनों काफ काफ अदा होंगे। जब आप कुरान मजीद में इन मखारिज का ख्याल नहीं रखते, यानी जहां से काफ अदा होना है, आमतौर पे यूजुअली क्या काफ पढ़ा जाता है, आराम से पढ़ लिया जाता है, उसको मुस्तालिया मोटा नहीं किया जाता, तो माना बदल जाता है। जैसे मिसाल क्या है, कुरान मजीद में कल्ब की बात होती है यानी दिल, तो हम जब अपनी सहूलत से मोटा करना भूल जाते हैं तो हम पढ़ते हैं कल्ब, और उसका माना क्या है, कुत्ता, ठीक है, डॉग। तो माना बदल गया और शदीद बदल गया, यानी माना ही बिल्कुल चेंज कर दिया आपने, और अल्लाह सुब्हान व तआला जो हमसे बात कर रहे हैं वो ही माना बदल दिया हमने, तो फिर ये लहन जली में शुमार हो जाता है। तो मखारिज भी इतने इंपॉर्टेंट हैं कि आपने उनको भी सही अदायगी के साथ जो है उन हरूफ को मिक्स करने से, मिक्स होने से बचाना है। तो अब हमने अक्सा लिसान में दो मखरज देख लिए हैं, और वो क्या है, अक्सा लिसान में जबान की जड़ और बिल मुकाबिल ऊपर का कदरे नरम तालु या ऊपर का तालु, इससे काफ निकलता है। और अक्सा लिसान का दूसरा मखरज है काफ के मखरज से जरा मुंह की तरफ हटकर जबान और ऊपर का तालु, इससे काफ निकलता है। और इन दोनों को मखरज के एतबार से लाहविया या लहातिया कहा जाता है, ठीक है, लाहविया या लहातिया कहा जाता है। ये हो गया हमारा अक्सा लिसान, इसमें दो हरूफ थे, दो मखरज थे, और हमें पता चल गया। अब ये इतना स्लाइड डिफरेंस है, यानी हमारा मुंह आप देखें कितना कोई बड़ा होगा, जहां से हम अलग अलग मखरज बता रहे हैं वो बिल्कुल साथ जुड़े होते हैं, लेकिन अब साथ जुड़े होने का मकसद ये नहीं है
مخرج الگ ہی ہے. اگر آپ ساتھ جڑے میں بھی ذرا سا فرق ڈالیں گے تو حرف جو ہے اس کی کیفیت بدل جائے گی، اس کا مخرج بدلے گا، اس کی صفت بدلے گی، ساری چیزیں چینج ہوں گی اور معنی بھی بدل جائے گا. اور قرآن مجید میں یا تو زیادتی ہو جائے گی اور یا کمی ہو جائے گی، اور وہ پھر ہم گناہ کے مرتکب ہو جاتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں شعور دیا ہے اور اس کا تقاضا کیا ہے کہ ہم اس کی کتاب کو صحیح ادا کریں، کیونکہ ہم نے پڑھا کہ اس کا حکم ہے کہ اس کو سیکھنا فرض کفایہ، لیکن اس کے مطابق پڑھنا فرض عین ہے. وہ ہم سب کے لیے لازم ہے کہ ہم قرآن کا معنی نہ بدلیں. تو یہ ہم نے اقصی لسان جو ہے یہاں تک مخرج کو دیکھ لیا، قاف اور کاف. یہاں تک سب کو کلیئر ہے؟ جی کلیئر ہے. چلے آگے چلتے ہیں. اب ہم دوسرا مخرج دیکھ لیتے ہیں، وسط لسان. ٹھیک ہے، وسط کہتے ہیں درمیان کو، لسان کہتے ہیں زبان کو. اب زبان کے درمیان کی بات ہو رہی ہے، یہ زبان کا دوسرا حصہ جس کو وسط لسان کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب اس کا مخرج دیکھیں گے ہم. مخرج کیا ہے؟ ایک. اور حروف کتنے نکل رہے ہیں؟ 3. ٹھیک ہے، اب دیکھیے وسط لسان بالمقابل اوپر کا تالو. اب درمیان میں ہم کاف کے مخرج سے اور آگے آ گئے ہیں ذرا سا. ٹھیک ہے، تو زبان کے سینٹر میں پہنچ گئے ہیں. اور یہ کیا ہے؟ وسط لسان اور اوپر کا تالو. یعنی یہ دونوں حصے جو ہیں ادا، یعنی جو حروف ادا ہوں گے ان کو ادا کرنے میں انوالو ہوں گے. اور اس سے کون سے حروف نکلتے ہیں؟ جیم، شین اور یا. ٹھیک ہے، جیم، شین اور یا نکلتے ہیں. لیکن یا کی کچھ کنڈیشنز ہیں، کیونکہ یا جو ہے الف واو اور یا قرآن مجید میں مختلف کیفیات میں ہمیں ملتا ہے. تو یہاں پہ یا جو ہے جو وصل لسان سے نکلے گا وہ یا متحرک ہوگا. متحرک یعنی اس پر کوئی حرکت ہوگی، زبر ہو سکتا ہے، زیر، تمہ، فتحہ، کسرہ، دبر، زیر، پیش، یعنی کوئی بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو یا متحرک ہوگی، مشدد بھی ہو سکتی ہے. اور لین، دو یا جو ہے نا یا متحرک، اور ہم نے دیکھا یا کی ایک کیفیت لین بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یا متحرک اور لین جو ہے یہ بس لسان سے ادا ہوں گے. اب اس میں یا مدہ کو الگ کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، یا مدہ کی تیسری کیفیت ہے یا مدہ، وہ ہم بعد میں دیکھیں گے کہاں سے ادا ہو رہی ہے. تو وسط لسان اور اوپر کا تالو یعنی زبان کا درمیان اور اوپر کا تالو، اس سے جیم، شین اور یا متحرک اور لین نکلتے ہیں. اب یہ جو متحرک اور لین ہے نا، ہے تو بریکٹ میں لیکن اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. اس کو آپ نے جب بھی ڈیفینیشن بولنی ہے یا لکھنی ہے، آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے کہ کس یا کی بات ہو رہی ہے، متحرک اور لین کی. اس کا مخرج ہے وسط لسان بالمقابل اوپر کا تالو. ٹھیک ہے، اور ان کو مخرج کے اعتبار سے ان کا لقب کیا ہے؟ شجریہ. کیا ہے مخرج کا؟ شجریہ. شجر کہتے ہیں عربی میں درخت کو. ٹھیک ہے، درخت کو کہتے ہیں عربی میں، ہم نے نام سنا اور اردو میں بھی بول لیتے ہیں ہم اشجار، شجر. ٹھیک ہے، شجر کہتے ہیں درخت کو. تو اب یہ جیم، شین، یا کو درخت کے ساتھ کیوں نسبت مل گئی؟ اب اس کو تھوڑا سا ہم ویسے دیکھ لیتے ہیں. آپ اس کو مخرج تو اتنا ہی لکھیں گے، لیکن اگر آپ سے پوچھ لیا جائے کہ شجریہ کیوں کہتے ہیں، چھوٹا سا لکھ لیجئے گا. یعنی اس کو آپ کی نالج میں اضافہ بھی ہو جائے گا، اور تھوڑا سا اس کو ایکسپینڈ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، مخرج اتنا ہی ہے، لیکن اگر پوچھا جائے کہ اس کو شجریہ کیوں کہتے ہیں تو آپ نے یاد رکھنا ہے. اچھا، جیسے لہویہ لہاتیہ تھا نا، تو لہاتیہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ لہات کے بالمقابل لہات سے نکلتا ہے. ٹھیک ہے، اس وجہ سے لہاتیہ کہتے ہیں. اور وہ جو حلقیہ تھے ان کو حلقیہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ حلق سے ادا ہوتے ہیں. اب شجریہ شجر سے ادا ہوتے ہیں، درخت سے ادا ہوتے ہیں. شجریہ دراصل منہ کا شجر فم کہتے ہیں اصل میں، یہ جو درمیانی حصہ ہے نا. آپ دیکھیں درخت جب آپ نے دیکھا ہوگا اس کی شاخیں یوں اوپر پھیلی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اوپر پھیلی ہوتی ہیں اس طریقے سے. اب منہ کا جو حصہ ہے، جو تالو ہے، وہ بھی جیم، شین یا وسط کو دکھے نا، جیم پڑھیں، جیم، شین، تو جو زبان ہے یہ اوپر کی طرف ایسے پھیل جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو منہ کا خالی حصہ درخت کی طرح اس طرح پھیلا ہوتا ہے نا، اس سے وہاں سے تھوڑی سی انہوں نے نسبت دے دی، یعنی یہ شجر فم سے ادا ہوتا ہے. فم کہتے ہیں منہ کو. ٹھیک ہے، تو شجر فم سے ادا ہوتا ہے، اس لیے اسے شجریہ کہتے ہیں. اگر مشکل لگے تو بس اس کو لکھ لیجئے گا، یہ آپ سے پوچھا نہیں جائے گا، آپ نے مخرج بتانا ہے. ٹھیک ہے، مخرج بتانا ہے. یہ ہو گیا حروف شجریہ، لیکن لکھیے گا ضرور، اتنا آپ کے نالج میں ہونا ضروری ہے کہ کیوں شجریہ کہہ دیا ان کو. یہ ہو گیا ہمارا وصل لسان کا مخرج. اس سے 3 حروف نکلتے ہیں، جیم، شین، یا متحرک اور لین.
یا متحرک اور لین، اور ان کو مخرج کے اعتبار سے حروف شجریہ کہا جاتا ہے، حروف شجریہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے دو مخرج ہم نے پڑھ لی لسان کے، لسان امپورٹنٹ ہے، اس میں زیادہ مخارج ہیں، زیادہ حروف ہیں، تو ہم نے پڑھا اقصی لسان اور پھر وسط لسان، ٹھیک ہے۔ اقصی لسان میں تھا زبان کی جڑ اور بالمقابل اوپر کا قدر نرم تالو، اس سے قاف نکلتا ہے۔ پھر اقصی لسان میں ہی تھا قاف کے مخرج سے ذرا منہ کی طرف ہٹ کر زبان اور اوپر کا قدر سخت تالو، اس سے کاف نکلتا ہے، اور ان دونوں کو مخرج کے اعتبار سے لہویہ یا لہاتیہ کہتے ہیں۔ ایک سیکنڈ پلیز۔ جی، اور ہم نے دیکھ لیا کہ ان کو مخرج کے اعتبار سے لہویہ یا لہاتیہ کہتے ہیں۔ اور وصل لسان میں ہم نے دیکھا کہ ایک مخرج ہے اور تین حروف ہیں، اور وہ کون سے ہیں؟ وصل لسان ہے اور بالمقابل اوپر کا تالو یعنی منہ کا خالی حصہ، اس سے جیم شین یا متحرک اور لین نکلتے ہیں، اور ان کو مخرج کے اعتبار سے شجریہ کہتے ہیں، حروف شجریہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور شجریہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ شجر فم سے یعنی منہ کے پھیلے ہوئے خالی حصے سے ادا ہوتے ہیں، تو یہ شجریہ ہو گئے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک کلیئر ہے؟ ہو سکتا ہے کہ تھوڑی سی ایکسپلینیشن میں آپ کو تھوڑا سا جو ہے وہ مشکل لگ رہا ہو، کلیئر ہے یہاں تک؟ ہاں جی۔ چلے، اب اتنا ہی رکھوں گی تاکہ آپ جو ہیں ان کو ان کا رٹا، یا اگر رٹا لگا سکتے ہیں تو رٹا اچھی طرح لگا لیں، اور اگر ان کو پڑھ کے سمجھ کے دونوں طریقے سے سمجھیں گے کیسے، ابھی میں آپ کو پکچرز کے ذریعے ایکسپلین کرتی ہوں، اور آپ نے اس کو ویسے بھی یاد کر لینا، ٹھیک ہے۔ جو آپ کو میڈیم آسان لگتا ہے بائی ہارٹ یاد کرنے کا، وہ آپ یاد کر لیں، کیونکہ یہ پھر آپ کے لیے کام آئیں گے انشاءاللہ۔ چلے، اب میں آپ کو پکچر جو ہے نا وہ شیئر کر دیتی ہوں۔